अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। हजरात, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क़ायदा यस्सरनल कुरान की क्लास है और इस वक्त हमारी जो क्लास चल रही है इसमें हम अभी हुरूफ की पहचान करना सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क़ायदा यस्सरनल कुरान यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक इसकी हरूफ़े मुरक्कबात की प्रैक्टिस की थी और आज हम इसे यहाँ से शुरू करेंगे। यानी कि मुरक्कबात की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2-3 पेज और है, यहाँ तक है, यानी यहाँ तक 2-2 हरूफ को मिलाया हुआ है और फिर यहाँ से 3-3 हरूफ को मिलाया हुआ है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या, हा, या। इसे पहचान करने में बहुत लोगों को मैंने देखा है प्रॉब्लम होती है। यहाँ से इसे या पढ़ते हैं तो इसे भी या पढ़ देते हैं, क्योंकि ये जो हा लिखा हुआ इसकी सूरत ही कुछ ऐसी बनी हुई है कि बच्चे और सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह है हा या, ठीक है। मैं भी जब क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं इसमें। जब इसको एक को बता देता हूं मैं कि भाई ये हा है, तो फिर यहां से बच्चे खा, जीम ये अपना आप ही पढ़ लेते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। या, हा, या, खा, या, जीम, या, सीन, या, शीन, या, मीम, नून, मीम, या, लाम, या, दाल, फा, दाल, तो, दाल, आइन, दाल, दाल, आइन, जाल, तो, दाल, तो, नून, ضاد, दाल, गैन, दाल, गैन, या, लाम, दाल, मीम, या, मीम, दाल, हा, मीम, हा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो इसको मैं आपको समझा दूं कि ये है हा, यानी ये जब हम अलग लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं और यहाँ किसी अर्थ के साथ मिला के हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मीम के साथ मिला के लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसी शक्ल देते हैं। और इसी के ऊपर अगर 2 नुक्ते हो जाएंगे तो वो ता हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सेम यही शक्ल और सूरत है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 नुक्ते हैं तो फिर ये ता हो जाता है। इसे हम ता पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। फा, हा, लाम, हा, क़ाफ, हा, जीम, दाल, शीन, हा, जाल, आइन, हा, तो, या, खा, साद, तो, सीन, ضاد, काफ, ज़ा, शीन, गैन, ضاد, साद, ता, गैन, बा, क़ाफ, नून, ضاد, ज़ा, क़ाफ, जीम, फा, तो, ज़ा, खा, आइन, सा, साद, जाल, ज़ा, या, लाम, मीम, लाम, काफ, लाम, लाम, काफ, काफ, मीम, काफ, वाव, काफ, रा, काफ, हा, काफ, दाल, काफ, जाल, हा, जाल, हा, दाल, हा, वाव, हा, रा, हा, शीन, हा, ता, सीन, ता, शीन, ता, हा, खा, ता, हा। इसके यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस दी गई है। यह है हा, और जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया था, इसी के ऊपर अगर हम नुक्ते लगा देते हैं 2 तो फिर इसे हम ता पढ़ते हैं। और ये भी ता है, इसे हम गोल ता बोलते हैं और इसे हम लंबी वाली ता बोलते हैं। ये दोनों ही
تا होती है। हा हा हा, صاد را، کاف قاف، ضاد تا، ہا ظا، کاف ہا، ہا جیم، ہا شین، فا فا فا، قاف فا، خا فا، کاف صاد، طا ہا، ظا تا، کاف نون، کاف نون، کاف را، کاف میم، کاف میم، کاف لام۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ کاف ہے، جیسا کہ اس طرح لکھا جاتا ہے کاف، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب لام کے ساتھ میں ہم کاف کو لکھتے ہیں تو پھر اس کی شکل کچھ اس طرح بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دھیان رکھنا ہے، یہ کاف لام ہے۔ ہا لام، لام را، لام زا، الف، ہا الف۔ یہاں بھی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہا ہے، اس کے ساتھ میں الف ہے بھی یا نہیں۔ بہت سارے بچے اس کو صرف ہا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے۔ الف، ہا الف، سین الف، ہا الف، شین الف، لام شین، میم الف، لام میم، لام واو، خا الف، لام خا، ہا الف، لام ہا، لام تا، عین الف، لام الف، کاف الف، کاف لام۔ دیکھو لام الف ہے، یہ لام الف لکھنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے لام الف، کچھ لوگ اس کو ہا پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہا اور لام میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے ہا، یعنی کہ اس کے جو یہ کنارے ہیں یہ چھوٹے ہیں، تو یہاں سے اوپر سے یہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ہوگی ہا۔ اگر اسی کو ہم لمبا بنا دیتے ہیں یہاں تک تو پھر یہ ہو جائے گا لام الف، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہ کنارے لمبے ہیں بنائے ہوئے، تو یہ ہو جائے گا پھر لام الف۔ اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ کاف لام، کاف الف، لام الف، لام لام، لام دال، ضاد الف، لام زال، لام الف، لام الف۔ یہ جو میں نے ابھی بتایا تھا لام الف لکھنے کے دو طریقے ہیں، وہ یہ ہے، ایک ہم اس طرح بھی لام اور الف لکھ سکتے ہیں، اور ایک ہم اس طرح بھی لام الف لکھ سکتے ہیں۔ کاف الف، لام الف، لام الف، عین عین عین، ہا عین، غین، ہا غین، لام غین، کاف یا، صاد فا، غین غین، قاف خا، ہا خا، کاف عین، میم غین، میم فا، ہا دال، ہا نون، صاد ذال، شین غین، غین ہا، ظا ہا، تا ہا، میم یا، غین الف، لام عین، جیم غین، جیم فا، خا عین، لام کاف، لام تا۔ یہ ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوا۔ اب یہاں پہ کچھ اور مرکبات کی پریکٹس دی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں نے پہلے بھی پچھلی کلاسوں میں بھی بتایا ہے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان ہم کس سے کرتے ہیں؟ نقطے سے کرتے ہیں، یعنی شکل و صورت سے اس کی پہچان نہیں ہو پاتی ہے، تو ہم نقطے سے اس کی پہچان کرتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا حرف ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ ہے نون واو. ٹھیک ہے, یہاں پہ شکل ایسے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا ہوا ہے. تو یہاں پہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ ہو جائے گا نون. ٹھیک ہے, اور اگر اسی نقطے کو ہم اگر نیچے لگا دیتے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا با. پھر یہ نون نہیں با پڑا جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہم یہاں ایک نقطے کے بجائے 2 نقطے لگا دیتے ہیں تب وہ ہو جاتا ہے تا, اور اگر 3 نقطے ہو جائیں گے تو وہ ہو جائے گا سا. ٹھیک ہے, اور ایک اور بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو فا بھی پڑھ دیتے ہیں یا پھر فا کو نون پڑھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ فا یہاں سے مڑا ہوا ہوتا ہے, اس طرح سرکل بنایا ہوا ہوتا ہے تب وہ فا ہوتا ہے, اور اگر سیدھا یہاں سے اس طرح بنائی ہوئی شکل ہے تو پھر یہ نون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دھیان رکھنا کہ ہم نقطے سے بہت سارے حروف کی پہچان کر پاتے ہیں. چلیے پڑھتے ہیں اسے. نون واو با واو نون میم با میم نون ہا نون زال با دال با زال. یہاں بھی دال اور زال میں بھی نقطے کا ڈفرنس ہوتا ہے تو ہم نقطے سے ہی پہچان کریں گے. بنا نقطے کا دال, اور اگر ایک نقطہ ہے اوپر تو وہ ہو جائے گا زال. یا زال یا دال تا دال تا زال تا ہا تا زا یا زا یا ہا تا ہا تا 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 را با را نون را یا را فا عین فا غین فا با یا تا نون تا لام حمزہ نون حمزہ جیم حمزہ یا تا یا. اس لائن میں اور ان پورے سبق میں بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا سا پہچان کرنا اس کی مشکل بھی ہے, اس لیے آپ کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. حمزہ جیم, اور یہاں پہ یہ اوپر دیکھو حمزہ ہے اور یہاں پہ نیچے جو 2 نقطے ہیں وہ ہوگا یا. اسی طرح اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا, اور اگر وہی 2 نقطے نیچے ہوں گے شکل کے تو وہ یا بن جائے گا. حمزہ جیم حمزہ یا تا یا ثا یا نون یا با یا حمزہ غین با یا. یہاں سے وہ حروف دیے ہوئے اس لائن میں کہ جن کی پہچان صرف اور صرف نقطے کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھی پریکٹس اس میں دی ہوئی ہے. یہاں سے آپ دیکھیں با نون, نیچے ایک نقطہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا وہ با, اوپر ایک نقطہ ہے تو نون, اوپر 2 نقطے ہوں گے تو تا, اور اگر نیچے 2 نقطے ہوں گے تو یا. اسی طرح اوپر 3 نقطے ہوں گے تو سا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی پریکٹس اچھے سے آپ کو کرنی ہے. با نون با تا نون با تا ثا نون یا تا یا ثا با نون ثا یا حمزہ ثا یا تا حمزہ زا. یہاں تک ہماری پریکٹس ہوئی کمپلیٹ. اب یہاں سے 3 حروف کی پریکٹس سٹارٹ ہوگی. تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. امید ہے آپ لوگ اچھے سے یاد کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.